عمران خان بہانہ ہے، فوج اصل نشانہ ہے۔ میمو گیٹ ہے، لوگ ادھر بیٹھے ہیں۔ جو ڈان لیکس ہے، لوگ ادھر بیٹھے ہیں۔ جو کہتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں۔ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میرے چیف جسٹس، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میرے چیف آف آرمی اسٹاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جو موجودہ صورتحال ہے ملک میں، جو کشیدگی ایک پائی جاتی ہے، سیاسی کشیدگی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ کڑواہٹ بہت بڑھ رہی تھی سیاسی ماحول میں، اور ایک دوسرے کے لیے عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا پھر الٹیمیٹ شاخسانہ یہ نکلا کہ تحریک عدم اعتماد آئی، اور اس کے بعد یہ چینج آئی جو آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میں مختلف رائے ہے لوگوں کی۔ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فالوورز ہیں عمران خان کے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان کا جو ہے گراف گر رہا تھا وہ ایک دم سنبھل کر پازیٹیوٹی کی طرف چلا گیا، اور بہت سٹیپ طریقے سے چلا گیا۔ ان کا جو بیانیہ تھا اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور یہ سب کچھ۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، جس کی وجہ سے ہوا، وہ تو ڈسکشن ایک چل رہی ہے، وہ لمبی ایک بحث ہے، اس میں کیا جانا۔ لیکن یہ نقصان کیا ہو رہا ہے، ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے، افواج پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے، اور خود سوسائٹی کو کیا نقصان ہو رہا ہے، ہماری اکانومی کو کیا نقصان ہو رہا ہے، ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک طرف عمران خان کی پی ٹی آئی ہے، جس میں خرابیاں ہو سکتی ہیں، کہ ٹھیک ہے وہ تھوڑے سے ہارڈ ہیڈڈ ہیں، وہ جلدی کسی کی بات نہیں مانتے، لیکن یہی ضد جو ہے بعض اوقات آپ کو کچھ مسائل سے نکال بھی دیتی ہے۔ شاید ڈپلومیسی میں کمزوری ہے، جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ ڈپلومیٹک نہیں ہے۔ یہی باتیں کسی اور طریقے سے کسی اور پیرائے میں کہی جا سکتی تھیں۔ اور پھر ایک اور بات اہم ہے کہ دیکھیں، آپ کے جو دوستوں کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اس کے اندر تھوڑے سے اچھائی برائی ہوتی ہے، تو اس قدر ان کا اپنا، یہ ان کی پرسنالٹی کی خوبی بھی ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کس وقت میری مدد کی تو کیا مجھے ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے۔ وہ ایک آئیڈیلزم کے فیلڈ پہ، پلین پہ رہتے ہیں۔ شاید یہی ان کی جو ہے نا خوبی بھی ہے، یہی ان کی لیڈرشپ کا خاصہ بھی ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو وہاں پر 10-11 پارٹیوں نے مل کر بمشکل تمام بیلنس آؤٹ کیا ہے ایک پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا زیادہ مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میمو گیٹ ہے، وہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں۔ جو ڈان لیکس ہے، لوگ ادھر بیٹھے ہیں۔ جو کہتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں۔ جن کو پورے دنیا جانتی ہے، کتابوں میں ان کے تبصرے ہیں، ماشاءاللہ مشہوریاں ہیں، جس وجہ سے ہیں اس کا میں ذکر نہیں کرتا، وہ ادھر بیٹھے ہیں۔ اور وہ کس طریقے سے اس ابھی جیسے کابینہ بنی ہے، آگے چلے گی، کیا بنے گا، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ میری نظر میں تو اس وقت جو حل ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمارے اندرونی خلفشار ہے، لیکن اس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ پہلے ہمارے معاشرے میں تلخی پیدا کی گئی، ابھی ایک قسم کی ٹینشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کچھ سول سوسائٹی کے ایک حصے میں اور افواج پاکستان میں، جو بہت ہی افسوسناک بات ہے، جس کو کہتے ہیں کہ عمران خان بہانہ ہے، فوج اصل نشانہ ہے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا جو مسئلہ مجھے فوج کا یہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے، جو پی ڈی ایم میں جماعتیں ہیں، جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ محسن داوڑ بھی شامل ہے، اور علی وزیر بھی شامل ہے، اور اختر مینگل بھی شامل ہے، یہ لوگ تو پہلے ہی فوج کے خلاف تھے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ ایک ایسی لہر اٹھتی ہے جس میں فوج کی مخالفت پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہو، جو کہ میں سمجھتا ہوں اتنی نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن وہ ان کو پھر ایگریویٹ کیا جاتا ہے، تو فوج کے لیے بہت صورتحال مخدوش ہو جائے گی کہ پھر وہ ان قسم کے حالات میں فوج کے لیے ان کے مورال پہ بھی اثر پڑتا ہے، سب کچھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد اس سچویشن کی ریمیڈی یہ ہے
کہ ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ جتنی جلد انتخابات ہوں اتنا یہ انتشار کا پیریڈ جو ہے اتنا کم اور چھوٹا ہوگا، اتنا پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، چاہے وہ ہائر جوڈیشری ہو، چاہے وہ باقی جو ہیں ادارے ہوں، چاہے یہ پارٹیاں ہوں، یہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ میرے خیال میں سب کے حق میں یہ ہے، پاکستان کے حق میں ہے، دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو گروپس ہیں ان کے حق میں ہے، اداروں کے حق میں ہے کہ جلد از جلد انتخاب ہوں۔ اب دیکھیں آگے بات کیسے بڑھتی ہے۔ آج کا جلسہ جو ہے بڑا اہم ہے عمران خان صاحب کا، اس میں وہ کیا اعلانات کرتے ہیں، آگے کا اپنے لائحہ عمل کیسے ترتیب دیتے ہیں، کیسے پریشر ڈالتے ہیں انتخابات کے لیے، اور جو پی ڈی ایم ہے وہ کیسے اس دباؤ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ان کے کیا پلان ہے، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں کلیئر ہو جائے گا۔ بس میرا ایک ہی پیغام ہے کہ خدا را تلخی کو کم کیجئے، یہ پاکستان سب کا ہے، یہاں کوئی ایک دوسرے کو خام خواہ غدار کہنے کے بجائے بیٹھ کر مل کر آگے چلیں۔ اگر نہیں بھی بیٹھ سکتے تو کم از کم کوئی درمیان میں آئے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، کیونکہ اگر یہ آپس میں نہیں بیٹھتے اور یہ ادارے بھی اپنے آپ کو اس سے باہر نکالتے ہیں تو پھر یہ کام بن نہیں سکے گا۔ یہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میرے چیف جسٹس، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میرے چیف آف آرمی اسٹاف، ورنہ یہ معاملہ آگے نہیں چل سکے گا انتخابات کی طرف۔ اس پیغام کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔